بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ اگر کوئی دعوت دیتا تو آپ رد نہ فرماتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جابر نے دعوت دی تو آپ نے فرمایا فلاں دن آنا۔ جب مقررہ دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں دیکھا تو بہت مسرور ہوئے اور خوشی و شادمانی کے عالم میں مشک آمیز پانی کا چھڑکاؤ کیا اور شاداں و فرحاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو اندر تشریف لانے کے لیے عرض کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اندر آئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری کو ذبح کیا، پھر اسے پکانے کا بندوبست کرنے لگے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے تھے۔ بڑے نے چھوٹے سے کہا، تجھے بتاؤں ہمارے والد نے ہماری بکری کو کس طرح ذبح کر دیا۔ اس نے چھوٹے بھائی کو زمین پر لٹا کر اس کے گلے پر چھری چلا دی اور نادانی سے اسے ذبح کر دیا۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے دیکھا تو دوڑ کر اس کی طرف آئیں، لیکن وہ خوف کے مارے چھت پر چڑھ گئے۔ ماں اس کے پیچھے آ رہی تھی، جس کے خوف سے ڈر کر بچہ چھت سے گر گیا اور واصل جنت ہو گیا۔ اس صابرہ عورت نے اس واقعے پر قطعاً رونا دھونا نہ کیا، بلکہ صبر اختیار کیا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت اس واقعے کو سن کر متغیر نہ ہو جائے۔ اس نے دونوں بچوں پر ایک کپڑا ڈال دیا اور کسی کو اس حادثے کی خبر ہونے نہ دی۔ اگرچہ وہ ظاہراً خوشی تھی لیکن باطنی طور پر خون کے گھونٹ پی رہی تھی۔ بکرے کو بریاں ہونے تک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خبر نہ ہوئی۔ کھانا پکا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حضرت جابر کو کہیں کہ اپنے دونوں بیٹے بھی لائیں تاکہ آپ کے ساتھ کھانا کھائیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ملا تو فوراً گھر گئے اور پوچھا کہ دونوں بچے کہاں ہیں۔ انہوں نے بتایا کہیں باہر ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اطلاع دی کہ وہ اس وقت موجود نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ کھانا کھایا جائے۔ جب اس صابرہ و شاکرہ بیوی سے دوبارہ پوچھا گیا تو انہوں نے بچوں کی لاش سے کپڑا اٹھا کر سارا واقعہ کہہ سنایا۔ دونوں روتے روتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ سارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ان بچوں کی لاشوں پر کھڑے ہو کر دعا کریں، زندگی اللہ دینے والا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور بچوں کے لیے دعا فرمائی۔ وہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو گئے۔ اسی سن میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرے کی غرض سے مکہ روانہ ہوئے۔ 1500 جانثار حمرکاب تھے۔ بیت الرضوان کا مشہور واقعہ اسی میں پیش آیا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف بیعت ہوئے۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کا بیعت کے وقت ہاتھ پکڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ساری دنیا سے بہتر ہو۔ اس کے بعد اور بھی غزوات پیش آئے جن میں ان کی شرکت رہی۔ حجۃ الوداع میں بھی جو 10 ہجری میں ہوا اس میں بھی آپ شامل تھے۔ 37 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ میں حضرت جابر حضرت علی کی طرف سے صفین میں جا کر لڑے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث کا اتنا شوق تھا
کہ ایک حدیث سننے کے لیے کئی مہینوں کی مسافت کا سفر کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک حدیث تھی، وہ شام میں رہتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو وہ ایک اونٹ خریدا اور ان کے پاس جا کر کہا کہ وہ حدیث بیان کیجیے۔ میں نے اصلیے عجلت کی کہ شاید میرا خاتمہ ہو جاتا اور حدیث سننے سے رہ جاتا۔ اسی طرح حضرت مسلمہ بن مخلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر مصر سے حدیث سننے کے لیے مصر کا سفر کیا کرتے تھے اور حدیث کی اجازت لی، اور اس سفر کا تذکرہ طبرانی میں بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔